الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وفي مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أراني وإياكم في المجلس أن نجتمع أبدا قال إن أعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تو محمد مصطفیٰ کے نام کا دیوانہ تھا اور زمین سے آسماں تک تیرا ہی افسانہ تھا تشنہ لب ہے آج تو ترسا ہے ایک ایک بوند کو بزم دنیا میں تو کل تک ساقی میں خانہ تھا رو رہی ہیں خون آنکھیں خستہ حالی پر تیری ہو گیا دل پارا پارا پائے مالی پر تیری سامعین محترم 3 آیات مقدسہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی سورہ آل عمران کی پہلی آیات ہیں جن کے اندر رب العالمین نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح اللہ سے ڈرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر مرو آگے ارشاد فرما واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سارے کے سارے مسلمان تھام لو ولا تفرقوا اور آپس میں گروہ بندیاں نہ کرو واذکروا نعمت اللہ علیکم اس وقت کو یاد کرو اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی اذ کنتم اعداء جب تم سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن تھے فألف بین قلوبکم اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی فأصبحتم بنعمتہ اخوانا اور تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے تیسری آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ دنیا عالم کے مسلمان کلمہ گو
سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی ان کو کرنی چاہیے جب وہ بھائی ہیں۔ یہ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی۔ حضور نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، وہی پہلا تھا، وہی آخری تھا۔ اس موقع پر سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مختلف ملکوں سے، مختلف علاقوں سے کہ حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، کثیر مجمع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت سپیکر کا دور نہیں تھا۔ حضور کا معجزہ یہ تھا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں، اور اس اونٹنی سے منبر کا کام لیا گیا، بلندی پر آپ تشریف فرمائیں اور آپ خطاب فرما رہے ہیں۔ ہر صحابی یہ فرماتے ہیں آپ کی آواز مجھ تک ایسے پہنچتی تھی جیسے میں حضور کے نزدیک بیٹھا ہوں۔ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہے اور گرمی کا موسم ہے اور حضور گفتگو کر رہے ہیں، جہاں کوئی بیٹھا ہے اللہ نے اپنے نبی کی آواز کو اس کے کانوں تک پہنچا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حجۃ الوداع میں، یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن نازل نہیں ہوا، اور اس میں رب العالمین نے مسلمانوں کو بتلا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ جتنے مسائل کی ضرورت تھی وہ سارے کے سارے میں نے تمہارے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ ایمان میری نعمت، اسلام میری نعمت، قرآن میری نعمت، نبی میری نعمت، وہ ساری کی ساری جو نعمتیں تھیں نا، آج وہ میں نے تمہارے اوپر پوری کر دی۔ قرآن بھی تمہیں مل گیا، دین بھی مل گیا، اسلام بھی مل گیا، اور سب سے بڑی نعمت میرا محبوب تمہیں مل گیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے وہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے دین اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کو اختیار کیا، یہودیت کو، عیسائیت کو، مجوسیت کو، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ہی تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ یہ درس دینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں، یہ جو آج کی مجلس لگی ہوئی ہے نا، یہ ہو سکتا ہے پھر نہ لگے۔ گویا کہ آپ نے اپنے رب کے پاس جانے کا اعلان بھی کر دیا کہ بس اب ٹائم تھوڑا ہے، یہ دوبارہ مجلس شاید قائم نہ ہو، اور ان نجتمع ابدا، پھر کبھی بھی ہم یہاں اکٹھے نہ ہو سکیں۔ لیکن ایک چیز سمجھو، ان اعراضکم واموالکم حرام علیکم، مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے بغیر اجازت کے استعمال کرنا حرام ہے، اس میں تصرف کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، جلانا حرام ہے، نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹتا، بھائی بھائی کا نقصان نہیں کرتا، بھائی بھائی کی دکان نہیں جلاتا، بھائی بھائی کی گاڑی کو نہیں جلاتا۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تمہارے اوپر تمہارے بھائی کا مال اور دوسرے مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنا حرام ہے،
کیسے حرام ہے؟ کتنی اعلیٰ تشبیہ دی. فرمایا کا حرمت یومکم ھذا، آج عرفات کا میدان ہے، جس طرح عرفات کے میدان کی عزت و حرمت ہے اور سب پر واجب ہے، اسی طریقے سے مسلمان کے مال کی بھی حفاظت، اس کی عزت کی بھی حفاظت تمہارے اوپر لازمی ہے. فی بلدکم ھذا، جس طرح مکہ کے شہر کی عظمت ہے، اسی طرح مسلمان کی جان مال کی بھی عظمت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے. فی شہرکم ھذا، جیسے آج کا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ان مہینوں میں شمار ہے جو عزت والے مہینے ہیں، تو مسلمانوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے آخری خطاب فرما رہے ہیں، اور اس خطاب کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کرے، بلکہ جو چیز اسے اپنے لیے اچھی لگتی ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا اس کا مال چوری ہو، اس کا نقصان ہو، اس کو تکلیف پہنچائی جائے. فرمایا جب مسلمان اپنے لیے یہ چیز پسند کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دوسرے کی بھی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرمائے. سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پہ، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو طاقت بخشی. لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے ہیں. وہاں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ یہودی تھے، اور یہ دو قبیلے جو تھے ان کی آپس میں جنگیں تھیں، اور معمولی سی باتیں سے سینکڑے سال گزر گئے، ہزاروں لاکھوں بندے ایک دوسرے کے قتل کر دیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جب انہیں نصیب فرمایا تو وہ آپس میں جو دشمن تھے نا وہ کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے. جو آیات مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ان کا شان نزول بھی یہی ہے کہ جب اوس و خزرج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا اور وہ مسلمان ہو گئے اور بھائی بھائی بن گئے، جو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے تھے، جو ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنے والے تھے، جہاں جس کو موقع ملتا وہ اس کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر چکے تھے. کلمے کا ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیب فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن جو تھے وہ ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے. اس لیے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر، فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ لوگ یہ چاہتے یا آپ یہ چاہتے میں ساری جہان کے خزانے اکٹھے کر کے انہیں بھائی بھائی بنا دوں تو آپ نہیں بنا سکتے تھے. مَا أَنفَقْتَ فِي بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب وہ میں نے ان کے دلوں میں بغض نکال دیا، حسد نکال دیا، دشمنیاں نکال دی، اور نکالنے کے بعد ان کے اندر ایک دوسرے کی محبت کو میں نے داخل کر دیا. اللہ اپنے احسان جتلا رہا ہے. مسلمانوں وہ وقت بھی یاد رکھو جب ہر وقت تمہاری تلواریں ہاتھ میں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کے دشمن تھے. آج اوس و خزرج کو دیکھو تو صحیح کس طرح بھائی بھائی بنے ہوئی. مدینہ میں 3 قبیلے اور تھے یہودیوں کے، ایک بنو نذیر تھا، ایک قریظہ تھا، ایک تیسرا قبیلہ بنو قینقاع، یہ تیسرا قبیلہ تھا. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ یہ سود پہ اپنا پیسہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو اپنا زیر اثر رکھا کرتے تھے، اور پھر آپس میں لڑائیاں کرواتے تھے قبیلوں کے درمیان میں. پھر صلح کے لیے درمیان میں پڑھ کے ادھر سے بھی پیسے لے لیے ادھر سے بھی پیسے لے لیے، یہ صلح کراتے تھے. یہ ان کا کاروبار تھا. جس طرح آج کل آپ دیکھیں بعض علاقوں کے وڈیرے ایسے ہوتے ہیں انہوں نے چور بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں. پھر غریب آتا ہے سائیں مجھ بد گن بکری چھک گن، اچھا پتہ کریں. اور سائیں کو سب کچھ پتہ ہے،
کیونکہ اس کے اپنے پالتو رکھے ہوئے ہیں نا. تو پھر ان کو بلائے گا, کچھ پتہ چلا ہے کہ فلان طرف ہے, کچھ بھونگا ڈیونا پوسی, خرچہ کرنا پوسی. اب وہ غریب کہتا ہے کہ میری 5 لاکھ روپے کی بھینس تھی, صحیح میں تو غریب ہے, جھگے بچ ہکو میری منج ہے صحیح والا ایویں تو کونا ملسی. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ سردار, جس کو اللہ نے حاکم بنایا ہے غریبوں پر, اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اب مال دو گے تو تمہاری چوری واپس کرا دیتا ہوں, 50,000 طے ہو, 1,000 لاکھ روپے طے ہو. غریب بیچارہ ادھر ادھر سے کر کے دے گا. جس طرح آج یہاں بھونگے کا رواج ہے نا, اسی طرح اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے یہ چوریاں بھی کرواتے تھے, لڑائیاں بھڑائیاں بھی کراتے تھے, اور پھر پیسے بٹور کے اپنا کاروبار چلاتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے, بنو نذیر کے سردار نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے کچھ ان کے درمیان میں پرانی باتیں چھیڑو, لڑائی ہو, پھر اپنا کاروبار چلے گا. وہ آیا, لوگ بیٹھے ہیں, ایک قبیلے کے سردار کی بڑی تعریفیں شروع کر دی. اب بیٹھے 2 ہیں, بنو نذیر بھی بیٹھا ہے, اوس بھی بیٹھے ہیں, اور خزرج بھی بیٹھے ہیں. یہ 2 قبیلے تھے جو مسلمان ہوئے تھے. تو اوس کے سردار کی تعریفیں کی کہ انہوں نے اتنے بندوں کو مارا, ایسے کیا ویسے کیا. تو اس کی آواز سن کر اب وہ لامحالہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے, وہ پرانی باتیں اور وہ غیرت تو ان کے اندر موجود تھی. دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے اپنے سردار کی تعریفیں شروع کر دی. نتیجہ جواب الجواب, نوبت یہاں کے تلواریں نکل آئیں. ایک صحابی بھاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, یا رسول اللہ وہ تو لڑنے لگے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ کی چادر مبارک گھستی آ رہی تھی زمین پر کہ کہیں کوئی تلواریں آپس میں نکل نہ آئیں, اور آپ تشریف لائے. دونوں قبیلوں نے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے, بیٹھ گئے. اب وہ جو یہودی شرارتی آیا تھا نا جو لڑائی کرانے کی, اس نے کہا بھی اب تو معاملہ ہماری گیم خراب ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے غلاموں, میری موجودگی میں تم یہ سب کچھ کر رہے ہو, ابھی تو میں زندہ ہوں. تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی دربار میں کھڑے ہو کر رو کر امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ امت ایسی نہیں بنی ہے, اس کے اندر نبی کا خون لگا ہے, اس کے اندر صحابہ کی قربانیاں لگی ہیں, تمہارے نبی کے دانت شہید ہوئے ہیں, تمہارا نبی لہو لہان ہوا ہے. آج وہ ساری کی ساری میری محنت تم ضائع کرنے لگے ہو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رویا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں رات کو حضور کے لیے مصلی بچھا کے آتی تھی, صبح نماز کے بعد جب میں مصلی اٹھاتی تھی یوں لگتا تھا جس طرح کسی نے آنسو, جس طرح پانی کا گھڑا کسی نے ڈال دیا ہو. وہ پانی کیا تھا؟ وہ حضور کے آنسو تھے, امت کے لیے رو رہے. اس لیے فرما اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی, رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں بعض دفعہ حضور دکھی ہوتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے آواز آتی تھی جس طرح ہنڈیا جوش مارتی ہے اس کے اندر سے آواز آتی ہے. نبی امت کے غم میں اس قدر روتا تھا کہ آپ کے سینے سے بھی رونے کی آواز آتی تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا یہ اس محنت کو ضائع نہ کرو. اور اس وقت حضور نے فرمایا تمہارے لیے ایک دوسرے کی جان و مال پر حرف ڈالنا اور ہاتھ ڈالنا حرام ہے. جس طرح مکہ کی حرمت ثابت ہے, جس طرح شہر مکہ کی عظمت ثابت ہے, میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا. سمجھانے کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں درخواست پیش کی, یا اللہ یہ مٹھی بھر میرے غلام جو میں نے بڑی محنت سے تیار کیے ہیں
شیطان ان کے درمیان میں آ رہا ہے، یا اللہ اس امت کی حفاظت فرمانا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ کی امت کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ کے دین کی بھی حفاظت کی جائے گی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کی بھی حفاظت کی جائے گی۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے پیشگی دعائیں فرما رہے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے۔ آج ہم یہ سوچیں امت مسلمہ زوال پذیر نظر آتی ہے، اربوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے نہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، اور سارے کے سارے خزانے 60% خزانے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ پیٹرول کے دریا بہ رہے، معدنیات کی کانیں ان کے پاس موجود ہیں، سونے کے ذخائر مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج مسلمان پٹ رہا ہے، ذلیل ہے، اپنی ذاتی انا کی بنا پر دشمن کو پیسے دے کر مسلمانوں پر حملے کرائے جاتے ہیں۔ یہ شام اور یہ ان ملکوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کون کس کو مار رہا ہے؟ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو مروا رہا ہے، پیسے ان کو دے رہا ہے۔ اس لیے فرما ہم دل کے غنی تھے دنیا میں، محتاج نہیں تھے غیروں کے، اب دست نگر ہیں مغرب کے، ہم شان مسلمان بھول گئے۔ تھے کیسر و کسریٰ قدموں میں، ایک دھوم مچی تھی عالم میں، سب لرزاں تھے شاہان جہاں، ہم ستوت ایمان بھول گئے۔ 313 تھے، سپر پاوروں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ آج اربوں کی تعداد میں مسلمان ہے، لیکن آج وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نہ جب تک مسلم ہو تم حالت دینی سنوارو گے، کرو تم لاکھ تدبیریں ہمیشہ سب سے ہارو گے۔ وہ امت مسلمہ جس کو اللہ کے محبوب نے کتنے پیار سے سمجھایا، آج پوری دنیا کے اندر 2 خطے ایسے ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئے ہیں۔ ایک ریاست مدینہ جو اللہ کے محبوب نے وہاں جا کے مسلمانوں کی حکومت قائم فرمائی، اور ایک میرا اور آپ کا ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور اس کے لیے پلیٹ میں رکھ کے ملک نہیں دیا گیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان خواتین و حضرات، بچے بوڑھے قربان ہوئے۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ میں نیزے پر ان کو چڑھا کے یوں لٹکا دیا گیا، پیٹ پھاڑ کے بچوں کو نکال کر نیزوں پہ چڑھایا گیا۔ آج وہ ملک جس کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی، جنہوں نے اپنے گھر بار جائیدادیں یوں بھری ہوئی، مال ڈنگر ہر چیز ان کا موجود تھا، وہ کوئی بھکاری نہیں تھے، لیکن دل میں ایک آرزو تھی کہ نعرہ لگا تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، اور پھر اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ محبت ایمان لے کر میری اور آپ کی مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر، اپنے آپ کو، اپنی عصمتوں کو تار تار کر کے یہ ملک ہم نے حاصل کیا۔ آج اس ملک کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے، آج تک یہ ملک جو ہے ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف ہے۔ سیاستدانوں نے، عوام نے، اس کے اندر عوام کا بھی قصور ہے۔ جو نعرہ لگایا گیا تھا، قائد اعظم نے لگایا کہ اسلام کی خاطر، آج وہ اسلام کہاں ہے؟ آج نہ وہ اسلام اسمبلی کے اندر نظر آتا ہے، آج نہ وہ اسلام بازار کے اندر نظر آتا ہے، نہ آج وہ اسلام عدالتوں کے اندر نظر آتا ہے۔ آج وہی پاکستان، مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آج سیاستدانوں نے عوام کو گمراہ کر کے نعرے لگوا کے نکلو، آج تو سب کہتے ہیں، ہم نے نہیں کہا، ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جائے یہ چیزیں شروع کیسے ہوئی، اشتعال کس نے دلوایا؟ کیا اپنے گھر کو کوئی جلاتا ہے؟ کیا یہ جو گاڑیاں چاہے گورنمنٹ کی ہوں چاہے عوام کی ہوں، وہ جن عوام کی ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ اگر وہ مسلمان نہیں، کوئی غیر مسلم بھی کسی کی گاڑی ہو، کیا ریاست کا یہ فرض نہیں ہے کہ غیر مسلم بھی رہتا ہو تو اس کو تحفظ دیا جاتا ہے؟
لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف آگ کے شعلے ہی شعلے. یہ میسج جب دوسری دنیا کے پاس پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں. اس لیے ہم کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں, اس لیے ہم یہ کہتے تھے ان پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے, یہ تو اپنے ملک کو آگ لگا رہے ہیں. پھر صرف اس وقت کی حکومت نے نہیں, یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں, پہلے بھی احتجاج ہوتے رہے نا. ہر احتجاج میں لوگوں کی جو ملازمین ہیں کسی بلڈنگ کے نیچے موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں, کیا آگے لگی نہیں ہے ان کو؟ یہ سب کا یہی حال ہے کہ عوام ان کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ احتجاج کرنے کا طریقہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجاج کا طریقہ سکھلایا. ایک شخص آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی جو ہے مجھے تنگ کرتا, میں بڑا تنگ ہوں. 2-3 مرتبہ آیا, آپ نے فرمایا سامان گھر سے نکال کے سڑک پر ایک سائڈ پہ رکھ دے. یہ دھرنا دلوایا حضور میں, لیکن کیا فرمایا؟ سڑک پر نہیں رکھنا, سڑک سے ہٹ کر. ہمارے ہاں احتجاج ہوتے ہیں, ایمبولینسیں کھڑی ہیں, ان کو گزرنے کا راستہ نہیں, بندہ اندر تڑپ رہا ہے, مر رہا ہے, نہیں راستہ نہیں ہے, راستہ بند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھرنا دلوایا, طریقہ سکھایا, تہذیب سکھائی. فرمایا یہاں سڑک کے کنارے بیٹھ جاؤ اور شام کو مجھے رپورٹ دینا. اب وہ سڑک پر صحابی بیٹھے ہیں, جو آتا ہے خیر ہے, بس میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. وہ تو گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے, وہ تو آیا, اس نے کہا میاں مجھے معافی دے دے, آج کے بعد مجھ سے جو لکھوا دے میری طرف سے تکلیف نہیں ہوگی, مہربانی کر کے اپنا سامان اندر گھر لے جا. نہ کسی کو آگ لگی, نہ کسی کا گھر ٹوٹا, نہ کسی کی گاڑی گئی, نہ کسی کی عزت لوٹی. احتجاج بھی ہوا, احتجاج ریکارڈ بھی ہوا. یہ کس نے سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے ہاں یہ کیسی جہالت ہے, ایمبولینس سے مریض کو اتار کر اس کو آگ لگائی جا رہی ہے. ایمبولینس کس کے لیے؟ آپ کی اور میرے لیے. جو بسیں میرے اور آپ کے استعمال کی ہیں ان کو آگ لگائی جا رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, اس وقت پاکستان کے تمام ادارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ناقابل اعتماد ہو چکے ہیں. صرف ایک ادارہ تھا جس پر قوم کو اعتماد بھی تھا اور فخر بھی تھا, اور وہ تھی پاک فوج. لیکن ہم نے پاک فوج کے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت کی جو خبریں آ رہی تھی ہم دیکھ رہے تھے, فوجیوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں, پتھر مارے جا رہے ہیں, ڈنڈے, ان کی گاڑی پر ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ شیشہ کھلا ہوا ہے, گاڑی قریب سے گزری, ڈرائیور کے منہ پر تھپڑ مارا. کن کو تم تھپڑ مار رہے ہو؟ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے تمہارے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کروایا, جنہوں نے اپنے بوڑھے باپوں کو پیچھے چھوڑ دیا ملک کی خاطر اور عوام کی خاطر. آج آپ اس کے ساتھ لڑیں. اگر وہ بھی, اور پاکستان کی الحمدللہ آرمی کی دھاک تھی پوری دنیا پہ, آج جب یہ میسج گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اپنے محسنوں کے ساتھ بھی یوں کرتے ہیں, تو پھر دیکھو کیا ہوگا. ہمارے پاس کچھ رہ گیا باقی؟ اس لیے آج کے اس جمعے کے اجتماع سے آپ اپنی مرضی کے بل تو پاس کرتے ہیں اپنے خوش کرنے کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے, یہ بھی پاس کرو کہ آج کے بعد احتجاج کا طریقہ کیا ہے. کسی کی کوئی پارٹی ہو, احتجاج میں اگر املاک کو نقصان پہنچائے, غریب عوام کو نقصان پہنچائے, پھانسی پہ چڑھا دو. صرف 2 سال 4 سال کے نہیں, اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں ان سزاؤں کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں خوف پیدا ہو. آج اگر آپ اس جیل کی 4 دیواری میں ملزم کے ٹکڑے بھی کر دیں, کسی کو کیا پتا, لیکن اگر اس کو چوک پہ, چوراہے پہ کھڑا کر کے 10 ڈنڈے بھی لگا دیں تو دوسروں کو پتہ چلے گا ہاں بھی یوں سزا ملتی ہے, اور واقعی ملتی ہے. اس لیے بھائیوں, یہ ملک میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, اس کی قدر کرو. اور ہم اپنے سیاستدانوں کو کہتے ہیں خدا را اس ملک پر رحم کیجئے. یہ آج بے یاروں مددگار, یہ ایسے پتہ چلتا ہے اس ملک کا کوئی بالی وارث ہی نہیں ہے. اللہ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی عقل سلیم نصیب فرمائے, اور ہمیں اپنے ملک کے ساتھ صحیح محبت اور اپنی پاک آرمی کے ساتھ جو ہمارا مان ہے اور ہمارے ملک کا دفاع کرنے والے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کوئی دن خالی ہے کہ فوجی شہید نہ ہوا ہو.
آج فلاں جگہ حملہ ہو گیا ہے، آج فلاں جگہ حملہ ہو گیا ہے، رات دن وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہماری عوام کو اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔